السلام علیکم دوستو، مصر کی تاریخ ایک عجیب و غریب تاریخ ہے اور مصر کی تاریخ کے اندر کئی عجیب و غریب اور خوفناک راز دفن ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر کی تاریخ کے اندر کل 30 فرعون گزرے ہیں، جن میں سے بعض نیک اور صالح تھے اور بعض بدبخت اور درندہ صفات لوگ تھے۔ ان تمام تر فرعونوں میں سے سب سے بڑا جابر اور ظالم فرعون وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ یہ بدبخت فرعون خدایت کا دعویٰ دار تھا اور مسلمانوں پر اپنا ظلم و ستم کرتا تھا۔ جو لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ اس کو سخت سزائیں دیتا اور ان کو قتل کر دیتا۔ پیارے دوستو، مصر کی قوم ایک ایسی قوم تھی، جب ان کے بادشاہوں میں سے کوئی مر جاتا جن کو مصری لوگ اپنا خدا مانتے تھے، تو اس مرنے والے بادشاہ کو ایک خاص طریقے سے دفن کیا جاتا تھا۔ اس مرنے والے بادشاہ کو، جو ان کا جھوٹا خدا ہوتا تھا، اس کی لاش کو ہنود کر کے، یعنی ایک خاص قسم کا مسالہ لگا کر دفن کیا جاتا تھا۔ مصر کی قوم وہ واحد قوم تھی جن کو ایک خاص قسم کا مسالہ تیار کرنے اور اس مسالے کو لگا کر بادشاہوں کو دفن کرنے کا فن آتا تھا۔ اس خاص قسم کے مسالے کی وجہ سے فرعونوں کی لاشیں گلنے سڑنے سے محفوظ رہ جاتی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مسالہ لگانے کے بعد مصری لوگ اپنے مرنے والے بادشاہ کی لاش کو ایک خاص قسم کے کمرے میں دفن کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اس کی زندگی میں استعمال ہونے والے سارے سامان کو جو بادشاہ اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتا تھا، وہ سارا سامان اس کے ساتھ اس کے مقبرے میں دفن کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرنے والے بادشاہ کی زندگی کے تمام تر حالات جو اس نے زندگی گزاری اور جو اس کی زندگی میں اس کا عہدہ اور مقام تھا، وہ سب کچھ اس کمرے کی دیواروں پر ایک تحریر کی صورت میں نقش کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ مصری لوگ اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے یہ مرنے والے جھوٹے خدا دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ پیارے دوستو، مصر کے لوگ مرنے والے ان جھوٹے خداؤں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ مرے نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے سو گئے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور جب یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اس دنیا میں واپس آئیں گے تو اپنے کمرے میں لکھی ان تحریروں کو پڑھ کر یہ جان جائیں گے کہ وہ اپنی پہلی والی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے اور وہ اپنی پہلی زندگی میں کون سا عہدہ اور مقام رکھتے تھے اور ان کی پہلی زندگی کیسی تھی۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے جو مصر کے اندر پیرامڈز بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر مختلف قسم کی تحریریں لکھی ہوئی ہیں، جن تحریروں کے اندر عجیب و غریب قسم کے نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی طرف اشارہ کرتی ہیں جو مصری لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، آج بھی مصر کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی لاشیں ملیں گی جو صحیح سلامت پڑی ہوئی ہیں اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں۔ ان کا صحیح سلامت ہونا اسی وجہ سے تھا کہ اس دور کے اندر ان لاشوں پر ایک خاص قسم کا مسالہ لگایا جاتا تھا، اور اسی خاص قسم کے مسالے کو لگا کر ان کو دفن کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی ان کی لاشوں کے ڈھانچے محفوظ ہیں۔ پیارے دوستو، آپ بات کرتے ہیں کہ مصر کے لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے مرنے والے جھوٹے خدا مرے نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے سوئے ہوئے ہیں اور یہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور دوبارہ اسی دنیا میں آئیں گے، اس بات کے اندر کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان نہیں رہ سکتا، اور جو ایک بار دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اس بات کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے کہ یہ فرعون دوبارہ زندہ ہوں گے، بلکہ یہ محض ایک جھوٹا عقیدہ تھا جو اس دور کے اندر مصری لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے بارے میں رکھتے تھے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے دعوے دار اس جھوٹے فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر کے اس کی لاش کو آج تک دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ لاش قیامت تک اسی طرح جلتی اور سڑتی رہے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ مصریوں کا یہ جھوٹا عقیدہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا،
اب یہ تمام لوگ قیامت کے دن ہی اٹھیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا اور میدان محشر لگایا جائے گا اور تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔